عام طور پر جب کسی مسلمان بندے پر تکلیفیں زیادہ ہو اور وہ متقی ہو تو ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، نیک بندہ ہے، تو اس پر یہ تکلیفیں کیوں ہیں؟ اس کا جواب لیتے ہیں ایک حدیث سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور بعض کتابوں میں آتا ہے کہ کسی اور پیغمبر نے عرض کیا، اے باری تعالی، یہ آپ کی طرف سے کیا ہے؟ مطلب آپ کے دوست زمین میں جان کے خوف میں رہتے ہیں، یعنی بھوکے رہتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، سولی چڑھائے جاتے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جاتے ہیں، ان کو کھانے پینے کو کچھ نہیں ملتا، اور اسی طرح سے ان پر بہت سی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے رہتے ہیں۔ اب اگر دوسری سائٹ پہ دیکھا جائے، جبکہ آپ کے دشمن زمین پر امن میں ہیں، نہ وہ قتل ہوتے ہیں، نہ سولی چڑھتے ہیں، نہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جاتے ہیں، اور جو چاہتے ہیں کھاتے ہیں، اور جو چاہتے ہیں پیتے ہیں، اور اس طرح دیگر نعمتوں میں پلتے ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ایک کویسچن کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، تم میری اس بندے کو، یعنی جس پہ یہ مصیبت دنیا میں آتی ہے اور یہ نیک مسلمان ہو، اس بندے کو جنت کی طرف لے چلو تاکہ یہ ان نعمتوں کو دیکھے کہ ان جیسی کبھی نہیں دیکھی گئی، یہ سامنے چنے ہوئے آپ خورے دیکھے، برابر بچے ہوئے غالیچے دیکھے، اور جگہ جگہ پھیلے ہوئے مخمل کی نہالچے دیکھے، حوری عین دیکھے، پھلوں کو دیکھے، اور ایسے خدمتگاروں کو دیکھے گویا کہ وہ موتی کے دانے ہیں غلاب کے اندر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب میرے بندوں کی آخری منزل یہ ہو، یعنی اس طرح اس کے مہمان نوازی ہو، ان کو دنیا کی دکھ کیا تکلیف پہنچائیں گے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اب میرے اس بندے کو، یعنی باہر سے جو دوزخ میں ہے، کہ سیر کرانے کے لیے لے چلو۔ جو بندہ دنیا میں ناز و نام سے رہتا ہے، مسلمان نہیں ہے، اس دنیا میں صحیح زندگی گزارتا ہے، مزے میں ہوتا ہے، اب اس کو جہنم میں لے چلو۔ تو ان کو دوزخ کی طرف لایا گیا، تو اس کے سامنے دوزخ سے ایک گردن نکلی، جس کو دیکھ کر یہ بندہ بے ہوش ہو گیا۔ پھر جب ہوش آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کچھ میں نے اپنے دشمنوں کو دنیا میں دیا ہے، اس سے ان کو کوئی نفع نہ ہوگا جب ان کا انجام یہ ہو۔ تو اس اللہ کے بندے نے عرض کیا، بالکل اس کافر کو دنیا کی نعمتوں کا کوئی فائدہ نہیں، یعنی جو جہنم میں بھیجا گیا تھا، اس کافر نے خود کہا کہ اس کافر کو دنیا کے نعمتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور یہ حدیث ابن ابی شیبہ میں ہے، اور اس کے ساتھ صفت الجنہ ابو نعیم میں بھی ہے۔ اس سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روز قیامت دنیا میں سب مسلمانوں سے زیادہ دکھیارے کو پیش کیا جائے گا، یعنی جس نے دنیا میں بہت زیادہ ٹف لائف گزاری ہو، غموں میں، دکھوں میں، اور اس کے لیے حکم ہوگا کہ اس کو جنت میں ایک مرتبہ گھما دو۔ چنانچہ اس کو ایک مرتبہ جنت میں گھمایا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا، کیا تو نے دنیا، قبر وغیرہ میں کبھی کوئی تکلیف دیکھی تھی؟ تو وہ جنت کو دیکھنے سے اپنے تمام دکھ تکالیف بھول جائے گا اور کہے گا کبھی نہیں۔ یہ والا حدیث مسند احمد، مسلم، ابن ماجہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ دنیا چونکہ امتحان گاہ ہے مسلمانوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو
اس امتحان میں ڈالا ہوا ہے اور ہر ایک کو ڈالا ہوا ہے، جس طرح قرآن شریف میں اللہ کا ارشاد ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، میں آپ کو ضرور بھی ضرور امتحان میں ڈالوں گا، ضرور ہو ہی نہیں سکتا، میں نے آپ کو پرکھنا ہے۔ تو جو مسلمانوں پہ دکھ آتے ہیں، جو ان کے غم ہوتے ہیں، جو ان کی سختیاں ہیں، اس کے بدلے اللہ پاک نے مسلمانوں کے لیے جنت میں اس کا مداوا کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو دنیا و آخرت کی کامیابی سے نوازے، آمین۔